عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج کا یہ مہینہ ہے اور وہ اپنے مراحل طے کر رہا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ جو کہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، شرف والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 کی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان کو اور زمین کو ان کی تخلیق کی ہے، ان کو پیدا کیا ہے، تب سے ہی اللہ رب العالمین نے ایک سال کو 12 مہینوں کے اوپر مشتمل کیا ہے، بنایا ہے۔ سال کے جو 12 مہینے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہیں، اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، السنہ 12 شہرا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ پھر جو یہ 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت والے بنائے ہیں، عزت و احترام والے بنائے ہیں۔ منہا 4 حرم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان 12 میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح سے حدیث کے بھی یہی الفاظ منہا 4 حرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ اور پھر ان کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے اجمالی طور پر قرآن میں یہ کہہ دیا کہ ایک سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ نکلتی ہے کہ ہمارا کچھ طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ یکفین القرآن، صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو وہ کبھی بھی اس قرآن پاک سے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں انہیں ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ ہیں کون سے۔ اور پھر ان کا دعویٰ یہ غلط ہو جاتا ہے کہ یکفین القرآن، کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی، اکیلا قرآن کافی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ خبردار، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے ایک تو قرآن دیا گیا ہے اور ایک اس کی مثل بھی دی گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جا کر، موطا امام مالک کی یہ روایت ہے، آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اور تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم نے ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھا، ان دونوں کو پکڑے رکھو گے، تھامے رکھو گے، عمل پیرا ہوگے، معیار زندگی اسی کو بناؤ گے، معیار عبادت، معیار معاملات، معیار معاشرت، معیار معیشت۔ اگر تم ان دونوں کو سمجھتے رہے تو پھر تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، وہ سنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ ہے۔
تو جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یکفین القرآن، تو یہ دعویٰ ان کا غلط۔ قرآن کے ساتھ حدیث کا ہونا انتہائی اہم اور ضروری، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو فرمایا آیت نمبر 36 سورۃ توبہ میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے ہاں سال کی گنتی 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، لیکن تفصیل قرآن میں ذکر نہیں، تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں السنہ 12 شہرا، کہ سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم ورجب مضر بین جمادہ وشعبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت کی کہ ایک ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ایک ذوالحج کا مہینہ ہے، ایک محرم کا مہینہ ہے، اور ایک رجب کا مہینہ ہے، 4 مہینے حرمت والے۔ تو جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ ذوالحج کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی عزت اور احترام اور وقار اور شان اور رتبے والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ اب جو حرمت والا مہینہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کا حکم یہ ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو، مار کٹائی، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، قتل و غارت، ڈاکہ زنی، چوری زنی، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدکاری، زناکاری، ان میں نہیں کرنی۔ اور عرب کے لوگ تو ان پر عمل کیا کرتے تھے، ہم مسلمانوں کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ ہم ہر مہینے میں فراڈ کرتے ہیں، وہ کوئی مہینہ ہو، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع ثانی۔ ان لوگوں کو ان 4 مہینوں کا علم تھا کہ یہ حرمت والے، ڈاکہ زنی کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا تھا، چوری کرنے والا چوری کو چھوڑ دیتا تھا، بدکاری کرنے والا بدکاری کو چھوڑ دیتا تھا، اس لیے کہ انہیں علم تھا کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں۔ اور جب آپس میں ان کی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، قبائل لڑا کرتے تھے، مختلف لوگ لڑا کرتے تھے، تو اس مہینے میں، ان 4 مہینوں میں وہ اپنی لڑائیاں، جنگیں، فساد، دنگا سب ختم کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں۔ بہرکیف حرمت والے یہ مہینے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، تو ان میں سے ہم دوسرا مہینہ ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ کے اندر سے گزر رہے ہیں۔ ایک تو یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی عزت اور عظمت والا ہے، اور پھر اس مہینے کی 10 راتیں یا 10 دن اللہ رب العالمین نے اضافی طور پر عزت اور عظمت والے بنائے۔ پہلے یہ پورا مہینہ عظمت والا ہے، پورا مہینہ عزت والا ہے، پورا مہینہ احترام والا ہے، اور پھر پورے مہینے میں سے 10 دن مزید اللہ رب العالمین نے ان کو شرف بخشا، شرف عزت بخشا، شرف احترام بخشا، کہ یہ جو 10 راتیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی محبوب ہے۔ اور قرآن پاک میں 30ویں پارے میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم۔ جتنے میں مفسرین جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، ولیال عشر سے مراد وہ یہی 10 راتیں لیتے ہیں۔ ذوالحج کی یہ پہلی 10 راتیں، پہلے 10 دن وہ جفت ہو تاک ہو، دن اور رات شامل ہیں۔ پہلے 10 دن اللہ ان کی قسم اٹھا رہے ہیں، ولیال عشر، 10 راتوں کی بھی قسم ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے، اللہ رب العالمین چونکہ خالق کائنات ہے، اللہ رب العالمین مالک کائنات ہے، اللہ رب العالمین رازق کائنات ہے، وہ کل جہان کا پیدا کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض، رافع السماوات والارض، رفیع السماوات والارض، خالق السماوات والارض۔ اس کے شایان شان ہے، وہ جس چیز کی مرضی قسم اٹھا لے،
اس کی شیان شان، وہ جس چیز کی مرضی قسم اٹھانا چاہے وہ اٹھا لے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ والفجر، وہ فجر کی قسم اٹھا رہے، ولیالین عشر، 10 راتوں کی قسم اٹھا رہے، وہ یاسین کی قسم اٹھائے، والصافات صفا، وہ کسی بھی چیز کی قسم اٹھائے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ اے مسلمانوں، تم میں سے اگر کسی بندے نے بھی قسم اٹھانی ہے تو وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے گا، ورنہ اپنے منہ کو بند رکھے۔ فلیحلف باللہ او لیصمت، اللہ کی شان ہے، وہ کس چیز کی مرضی قسم اٹھائی، اس نے اٹھائی، وہ تین کی قسم اٹھائی، والزیتون، زیتون کی قسم اٹھائی، وطور سینین، طور سینا کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین، امانت والے شہر کی قسم اٹھائی، اور پھر فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 5ویں قسم لام کے اندر داخل ہے، فرمایا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت ڈھانچے کے اندر ڈھالا ہے۔ وہ انسان کی قسم اٹھائے، وہ مردوں کی قسم اٹھائے، وہ عورتوں کی بڑی قسم اٹھائے، وہ آسمان کی اٹھائے، زمین کی اٹھائے، رات کی اٹھائے یا دن کی اٹھائے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے کیا ہے؟ من کان منکم حالفا، اگر تم میں سے کوئی قسم اٹھانے والا ہو، فلیحلف باللہ او لیصمت، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ۔ خامد رات باہر رہ کر آتا ہے اور بیوی کیا کرتی؟ کتنے گئے سی؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح سے گیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، تیرا بال دے سر دے ہاتھ رکھ کے قسم چکو، یہ غلط ہے۔ مجھے بال دے سر تے ذرا ہاتھ رکھو نا، قسم چکو کہ میں نے میرے بال دے سر دی قسم ہے کہ میں رات کسی اور جگہ تے نہیں گزاری، میں فلاں کام گیا تھا، غلط ہے۔ من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ، جب بھی قسم اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے پھر اللہ کی قسم اٹھانی ہے، کسی اور کے نام کی قسم نہیں اٹھانی۔ اور یہ قسم اٹھانا کوئی اچھی عادت نہیں ہے، قسم اٹھانا کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ مجبوری میں جب تجھے خطرہ ہو کہ میرے ایمان کا خطرہ ہے، میری جان کا خطرہ ہے، میں مرنے کے قریب ہوں، اس وقت آپ قسم اٹھائیں، ورنہ قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو قسم اٹھا لیتا ہے اور اس کی قسم پوری نہ ہو، پھر پوری زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی قسم لینے سے منع کیا کہ وہ بندہ قابل اعتماد نہیں۔ ہم بات پہ قسم اٹھا لیتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں، قسم بھی اٹھا لیتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں، قسم بھی اٹھا لیتے ہیں، گھر بھی بگاڑ لیتے ہیں اور قسم بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو والفجر، اللہ خالق کائنات ہے، وہ فجر کی اٹھائے، وہ ظہر کی اٹھائے، وہ عصر کی اٹھائے، وہ مغرب کی اٹھائے، وہ عشاء کی اٹھائے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ نے اٹھائی، والفجر، فرمایا کہ میرے فجر کی قسم، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ اور یہ 10 راتیں، یہ 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو ان 10 راتوں یا ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ کسی بھی دن کا عمل اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں کا ہے، ان 10 راتوں کا ہے۔ اور اس کا 5واں دن چل رہا ہے، 5واں چاند نظر آنے کے بعد 5 تاریخ ہے، 5 راتیں باقی، 5 دن باقی، 10 راتوں کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ان 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر کسی بھی دن کی عبادت اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو محبوب ہے۔ کسی بھی دن کا عمل ان 10 دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان 10 دنوں کا عمل افضل ہے، اعلیٰ ہے، اشرف ہے، اکرم ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی
تو صحابہ اکرام نے ایک سوال کیا، اللہ کے نبی آپ سارے اعمال کو ایک طرف رکھ رہے ہیں، ان 10 دنوں کے اعمال کے برابر میں، وہ باقی 350 دنوں کے اعمال ان 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے؟ سوال یہ ہے وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتے؟ ایک بندے نے جہاد کیا ہے، فی سبیل اللہ کیا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا ہے، کیا اس کا عمل بھی ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مجاہد اللہ کے راستے میں بھلے جہاد کرے وہ بھی ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر فرمایا الا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع منه شيء، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ مجاہد افضل و اعلیٰ ہے، وہ جہاد کرنے والا اس کا عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، الا من خرج بنفسه وماله، اپنے پاکٹ سے تیر کو، تلوار کو، کمان کو، گولی کو، کلاشن کو، اوزار کو، ہتھیار کو خرید کے میدان میں اترنے والا ہے، نہ اس کا ہتھیار واپس آیا نہ اس کی جان واپس آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مجاہد ان 10 دنوں کے مقابلے میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر کسی مجاہد نے جہاد کیا اور وہ غازی بن کے واپس آ گیا، وہ ان 10 دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہے، لیکن وہ مجاہد کہ جس نے اپنے پاکٹ سے ہتھیار کو خریدا تھا اور پھر وہ اللہ کے راستے میں نکلا، میدان میں نکلا، کفار کا مقابلہ کیا، وہیں شہید ہو گیا، نہ کلاشن واپس آئی، نہ گولی واپس آئی، نہ ہتھیار واپس آئے، نہ تیر، نہ کمان، کوئی بھی چیز نہیں، حتیٰ کہ اس کی جان بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مجاہد ان 10 دنوں کے افضل، ان 10 دنوں کے مقابلے میں وہ مجاہد افضل۔ سبحان اللہ، اتنے افضل یہ دن ہو اور 5 دن اور 5 راتیں ہم ایسے ہی گزار دیں، کیا خیال ہے؟ گزار دیے کہ نہیں گزار دیے؟ کیا اعمال کی؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے کیا کی؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کیا کی؟ کچھ بھی نہیں۔ اور کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ فَكَثِّرُوا فِيهِ التَّحْلِيلَ، جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ تحلیل زیادہ کہو۔ تحلیل، تحلیل سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ فَكَثِّرُوا فِيهِ التَّحْلِيلَ والتکبیر والتسبیح والتحمید، ان 10 دنوں میں کوشش کریں کہ سب سے زیادہ جو بات کہنی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے کئی مرتبہ اسی ممبر کے اوپر حدیث سنا چکا ہوں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے 2 اعمال ذکر کیے تھے کہ یہ 2 اعمال تم نہ چھوڑنا، رزق جو ہے وہ کبھی تمہارے دروازے کو نہیں چھوڑے گا، ایک لا الہ الا اللہ ہے، ایک سبحان اللہ و بحمدہ۔ فَكَثِّرُوا فِيهِ التَّحْلِيلَ وَالتَّکبیر۔ دوسری بات، لا الہ الا اللہ کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر۔ والتسبیح، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کرنے والا کام یہ ہے کہ اس میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ کہنا ہے، والتحمید اور الحمدللہ کہنا ہے۔ چار کلمات اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الکلام الی اللہ 4، اللہ کو 4 کلمات بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کے کھاتے میں یہ 4 کلمات ہوئے اس بندے سے اعمال میں اس کے اجر و ثواب میں کوئی اور بندہ نہیں بڑھ سکتا مگر وہی بڑھے گا جس نے اس کے برابر میں پڑھ کے آیا ہو۔ اگر سب نہیں پڑھا ہے تو پھر اللہ کے ہاں برابر میں آئیں گے۔ اگر کسی نے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر زیادہ پڑھا ہے تو وہ باقی لوگوں کے مقابلے میں ذرا اوپر ہوگا، اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ، اس کی شان، اس کا مقام، اس لیے کہ اس نے زیادہ پڑھا ہے۔ احب الکلام، اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین کلام یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اتنے افضل ترین دنوں میں سے ہم گزر رہے ہوں اور بد نصیبی ہماری یہ ہو کہ اس میں ہم نے کچھ نہیں پڑھا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ کرنے کا کام اللہ کے نبی خود بتا رہے ہیں، کرنے کے کام یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں۔ اور صحابہ کرام بازاروں میں نکلا کرتے تھے، قلنا نخرج الى السوق، ہم بازاروں میں نکلتے، صحابہ کرام بازاروں میں نکلتے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکلتے اور بازار میں جا کر اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بازاروں میں نکلتے اونچی آواز میں پڑھتے ہو، اس لیے پڑھتے کہ دکاندار جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ ہمیں دیکھ کے اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ ابھی سعودی عرب کی میں نے ویڈیو دیکھی، انہوں نے گاڑی کے اوپر 4 سپیکر لگا کے وہ بازاروں میں گھما رہے ہیں اور تکبیرات کا اہتمام باقاعدہ ہو رہا ہے۔ احیاء سنت، ہمارے ہاں یہ سنت کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ وہ عید پہ بھی ہم نکل رہے ہوتے ہیں کیونکہ فجر کی نماز تو ہم نے جماعت سے نہیں پڑھی ہوتی، اب گھر والوں نے زبردستی پانی ڈال کے اٹھایا ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنی، تو راستے میں وہ سارے گھر کے افراد جو نکل رہے ہوتے ہیں، تو خوشبو لائی، میں نہیں لائی، میں تو صابن نہیں لایا، میں فلاں نہیں کیتا، حالانکہ حکم کیا ہے آؤ اور جاؤ تکبیرات پڑھتے آؤ، تکبیرات پڑھتے جاؤ۔ ہمارے وہ فیشن، ہمارے میک اپ، ہماری وہ تیاری وہ اس طریقے سے ہوتی نہیں، تو ہم نے یہ تکبیرات کا اہتمام کہاں پر کرنا؟ ہم تو وہی ڈسکس کریں گے نا۔ میں نوی جوتی لے آتی تھی لیکن تیزی سے چپل پا کے آ گئی، ہمارے تو راستے میں یہی باتیں ہوں۔ عرب کے اندر آج بھی فجر کی نماز کے بعد کوئی نمازی اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا، سارے بیٹھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور جیسے سورج نکلتا ہے، طلوع آفتاب ہوتا ہے، عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، امام کے ساتھ سارے کھڑے ہوتے ہیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر بعد میں خطبہ سنتے ہیں، دعا میں شریک ہو کے سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ انہیں پتا کہ ہم نے تیاری کرنی ہے، انہیں پتا کہ ہم نے اجر لینا ہے، انہیں پتا کہ ہم نے ثواب لینا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ یہ 10 دن 10 راتیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں۔ اچھے کلمات اپنی زبان سے ادا کریں، ظلم اور زیادتی نہ کریں، اظہار اور قربانی کریں، اور پھر دیکھیں کہ ساری عبادات من جملہ عبادات ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ من جملہ بڑی بڑی عبادات جتنی بھی، نماز تو ہر ٹائم ہے نا، اور وہ ان 10 دنوں میں بھی ہے۔ صدقہ، قربانی، عمرہ، حج، سارے ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ حج بھی ان 10 دنوں میں، عمرہ بھی ان 10 دنوں میں،
قربانی بھی ان 10 دنوں میں، صدقہ اور خیرات بھی ان 10 دنوں میں، نماز کا اہتمام بھی ان 10 دنوں میں. اور روزہ بھی کتنی عظیم عبادت. روزہ حدیث کے اندر آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی علیہ السلام ذو الحج کے 9 روزے رکھا کرتے تھے. 9 روزے، اور پھر 9 روزوں میں سے ایک روزہ اسراء کا ہے کہ اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صوم یوم عرفہ وفی روایت صیام یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے احتسب علی اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کے اوپر یہ یقین کامل، گمان کامل رکھتا ہوں ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، ان یکفر السنۃ الماضیہ والآتیہ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عرفے کا دن کا روزہ ہے میں اللہ پر یہ یقین کامل رکھتا ہوں کہ اللہ ایک روزے کے سبب سے 2 سال کے گناہ معاف کرے. ایک گزرا ہوا اور ایک آنے والا، 2 سال کے گناہ صرف ایک روزے سے. صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والآتیہ. انہی 10 دنوں میں حج ہے. اگر کوئی حج کرنے کے لیے جائے لم یرفث ولم یفسق، کوئی فسق نہیں کرتا، کوئی فجور نہیں کرتا، کوئی گالم گلوچ نہیں کرتا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، بڑے اطمینان سے حلال کمائی سے احرام کو خرید کے حلال کمائی سے زادرات کو خرچ کرتے ہوئے حلال کمائی سے اللہ کے گھر کی زیارت کر کے حج پورا کر کے آئے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح آیا ہے جس طرح اس کی ماں نے آج اس کو جنم دیا. بہترین قسم کے اعمال اللہ نے ان 10 دنوں کے اندر رکھے. صدقہ ہو، خیرات ہو، قربانی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، خیرات ہو، روزہ ہو. اب آپ یہ 10 دن اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں. اعمال کریں، کثرت سے نوافل کی ادائیگی ہو، اذکار، درود پاک، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، درود ابراہیمی. وہ بیٹھے بیٹھے دوسروں کے خلاف جو پروپیگنڈے بنانے تو وہی بندہ اپنی انگلیوں کے اوپر سبحان اللہ پڑھتا رہے، کتنا اچھا عمل ہے. دماغ فارغ رہے گا تو شیطان کا گھر ہوتا ہے، دماغ مصروف رہے گا تو رحمان راضی ہو جائے گا. اور ہوں بھی پھر وہ 10 دن، یہ والے 10 دن کہ ہر چیز کا ثواب زیادہ، اجر زیادہ، ثمرات زیادہ، فوائد زیادہ. لیکن اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تو پھر ہم بد نصیب ہیں کہ ہمیں پتہ بھی تھا کہ یہ دن عظمت والے ہیں، عزت احترام شان شوکت والے ہیں، لیکن ہم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں. میرے بھائیو، ٹائم بہت مختصر ہے. قربانی سر کے اوپر ہے. جانور لیں، خریدیں، اپنی وسعت کے مطابق خریدیں، اخلاص کے ساتھ خریدیں، اس لیے کہ بغیر اخلاص کے اللہ کسی کی قربانی کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. اخلاص کے ساتھ. اور پھر جب جانور کو ذبح کریں اللہ کا نام لے کر ذبح کریں. گوشت بنائیں تو اچھی چیز اپنی فریج کے اندر رکھ کے اور ناقص چیز معاشرے کے اندر نہ بانٹیں. اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا. جانور ذبح کریں، اظہار کریں، قربانی کریں. قربانی پہلی قربانی جانور کی کہ اس کے لیے میں نے اپنی پاکٹ سے 50، 60، 70، 80، 90,000، لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ میں نے نکال لی. ایک قربانی یہ کر رہا ہوں. لیکن چھری پھیرنے کے بعد اس سے بھی بڑی قربانی پھر خواہشات کی،
کیونکہ خواہش کہتی ہے کہ میں دستی اپنے گھر میں رکھ لوں، خواہش کہتی ہے کہ چانپوں کا گوشت علیحدہ رکھ لوں، خواہش کہتی ہے کہ میں فلاں بھی رکھ لوں اور فلاں بھی رکھ لوں، لیکن غربا کا جو حق ہے آپ اسے نہیں مار سکتے۔ قربانی کا مقصد ہے ایثار، احساس۔ تو یہ احساس پروگرام صرف پی ٹی آئی نے نہیں چلانا، احساس پروگرام ہم نے بھی چلانا ہے۔ ہم اپنے آپ میں بھی ایک حکومت ہیں، جس جسم کے اوپر ہماری اپنی مرضی چلتی ہے، تو اپنی خواہشات کو مٹاتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، اور ان لوگوں کا زیادہ خیال کرنا ہے جو آپ کے صف اول کے نمازی ہوں، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں، جن کے گھروں کے دروازے آپ کے گھروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، 40 گھر آپ کے فرنٹ پہ، بیک پہ، رائٹ اور لیفٹ پہ ہوں۔ ان کا زیادہ حق بنتا ہے دیکھیں کہ انہوں نے قربانی کی ہے کہ نہیں کی، اگر نہیں کی تو گوشت میں شامل کریں تاکہ وہ بھی ان خوشیوں میں شامل ہوں اور وہ گوشت کھا کر وہ اس عید کو جو ہے سیلیبریٹ کر سکیں۔ یہ کام بہت ذمہ داری کا کام ہے، بہت ذمہ داری کا۔ صرف جانور کو ذبح کر لینا، چھری پھیر لینا کافی نہیں، ہر ایک کا خیال کرنا ہے۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں، کالونی میں، ٹاؤن میں، محلے میں، گراں میں، گاؤں میں، ہر جگہ پہ آپ نے خیال کرنا ہے۔ جہاں جہاں آپ رہتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے آن گوان، اپنے پڑوس، اپنے گرائی، اپنے تعلق والے، رشتہ دار، اقربا، پڑوسی، ہر ایک کے گھر میں گوشت پہنچانا ہے، بالخصوص ان کے گھر میں کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ جنہوں نے کی ہوئی نا ان کی خیر ہے، اگر نہیں بھی دیں گے نا تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے خود کر لی، انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے گھر میں رکھ لیا ہوگا، اور رکھنے میں کوئی قباحت نہیں، گوشت کے رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، شریعت منع نہیں کرتی۔ اگر آپ کی فیملی اتنی بڑی ہے کہ ایک جانور ذبح کیا سارا ہی آپ کے گھر میں خرچ ہو گیا، تب بھی شریعت منع نہیں کرتی، لیکن آپ بلا وجہ ہی رکھ لیں کہ آنے والے 3-4 مہینے ہمیں خریدنا نہ پڑے، تو یہ سوچ لو۔ قربانی کریں اخلاص کے ساتھ، کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کریں، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا یہ انتہائی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کو نہر کیا تھا، اور ان 100 میں سے 63 جو ہیں آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کیے تھے، اور 37 علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے کروائے تھے۔ نبی علیہ السلام خود کیا کرتے تھے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کی، پینڈے کو نیچے لٹایا، آپ نے اس کی گردن کے اوپر ایک پاؤں رکھا ہوا اور جو ہے تکبیر پڑھ رہے، اور چھری آپ نے خود چلائی، کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ذاتی عمل ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کی، آپ میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ قربانی، وہ جانور جو ہے وہ ذبح کرے، اپنے ہاتھ سے کرے، اس لیے کہ آج ایک جانور کی قربانی کے لیے ہم تیار نہ ہوئے، اگر کل کافر کی گردن کاٹنی پڑی تو کیسے کاٹیں گے؟ کہ ممی ڈیڈی رہنا دے، کسائیوں کو لو کرا کے، کسائیوں کو بلاؤ، انہیں سے کرواؤ، بس وہ چھری پھیریں، وہ تکبیر پڑھیں نہ پڑھیں، اللہ کے سپرد، نمازی ہے نہیں ہے کوئی پتہ نہیں، حرام خور ہے، حرام خور ہے، حرام کھاتا ہے، بے نماز ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن چونکہ ہم ممی ڈیڈی ہیں، ہم جانور کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لہذا کسائی سے کروانا ہے، یہ عمل غلط ہے۔ خود کریں، اپنے ہاتھ سے چھری کو پھیریں۔ ہاں چلے اتنا کیا رہ سکتا ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، آپ کی سوسائٹی میں کوئی تو ہوگا جو 5 وقت کا نمازی ہے، اس نمازی کو بلا لیں کہ حضرت جی تسی چھری پھیر دو۔ جس طرح علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ باقی کے آپ پھیرو، 63 کو خود پھیری، 37 کو ان سے پھروائی، عمل جائز ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے کریں، اپنے ہاتھ سے قربانی کریں گے انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا، اور جو قربانی آپ کر رہے ہیں وہ ایک اخلاص کے ساتھ جذبہ ایک پیدا ہوگا کہ اے میرے مالک ایک جانور تو نے مانگا میں اسے دے رہا ہوں، اور کل تو اگر بیٹے بھی مانگے گا تو انشاءاللہ میں بیٹے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو تمام ساتھی ان باتوں کا خصوصی جو ہے وہ خیال رکھا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے احوال کی اصلاح فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ باخر دعوایا الحمد